آج جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے کئی اس وقت پہلو ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت انہوں نے دیکھا ہے پاکستانی سیاست کو، اس کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور یہاں پر جس طرح لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، سیاستدان، یہ سب بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو کہ حکومتی اتحادی ہیں، ان کے بیچ میں اس وقت جو دوریاں ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ آج کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب ہفتوں کی نہیں، یہ دنوں کی بات لگتی ہے کہ جو راہیں ہیں وہ جدا ہو جائیں۔ سعید قاضی جی سر، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے جو لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طارق ملک صاحب جو نادرا کے چیئرمین تھے، وہ محترمہ کے بڑے قریب تھے، لیکن چودھری نثار علی صاحب نے ان کو نکلوا دیا تھا ماضی میں، اور اب شہباز شریف صاحب نے ان سے استعفیٰ لیا، اور مسئلہ وہی ہے، ووٹرز لسٹوں کا مسئلہ، کچھ جو الیکشن میں ووٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، حلقہ بندی میں نادرا کا بڑا ایک رول ہے ووٹس کا، تو وہ اس معاملے پہ طارق ملک صاحب نے انکار کر دیا، اور زرداری صاحب نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ ایک طرح سے جو حملہ ہے یہ ان کی پارٹی پر حملہ ہے۔ اصل میں طارق ملک صاحب کو ہم ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، ان کے والد محترم فتح محمد ملک ماشاءاللہ ایک بڑے دانشور، منو بھائی کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور طارق ملک ایک بڑا اپ رائٹ آدمی ہے۔ ان کا استعفے کی جو مجھے کاپی آئی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اصلی ہو، اس میں انہوں نے جو ملفوف انداز میں بات کی ہے کہ میں نے اس پولرائزیشن سے ابو ہو کے اس ادارے میں اور الیکشن کمیشن کو بٹھا کر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چارج ماحول میں میں شاید کام نہ کر سکوں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو بظاہر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں صرف ایک بات نہیں ہے ملک صاحب کی۔ ایک تو پی سی بی کے چیئرمین کے حوالے سے ذکا اشرف صاحب اور وہ بھی معاملہ ہے، اور سیٹھی صاحب کا بھی معاملہ ہے، اور آپ بڑی قومی نوعیت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر وہ بن گئے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ ایک اور معاملہ بھی ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ جو باغ کا الیکشن ہوا ہے اس پہ بھی شدید تفوضات کا اظہار کیا گیا ہے، اور میری خبر یہ ہے، اور ابھی مجھے بھٹی صاحب لندن سے بتا رہے تھے کہ باقاعدہ کسی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت نے، وہاں پہ جو اہم شخصیت ہیں، ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ جو باغ کا الیکشن ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی نے۔ تو یہ دو تین ہمیں اشارے مل رہے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب اگر میں یہ بات کہوں کہ کامن فو نہیں رہتا، تو جو آپ کے درمیان جو ایک ٹریڈ، دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جنم کا ایک تضاد ہے، اور میں نے ایک فقرہ کہا تھا ایک زمانے میں کہ مسلم پیپلز پارٹی کے لیے مسلم لیگ نون کے قریب جانا از اے کس آف ڈیتھ پولیٹیکلی اسپیکنگ۔ تو آپ نے دیکھا یہ وہ ہوا، کیونکہ مسلم لیگ نون کا کس آف ڈیتھ کہاں سے ہوئی؟ یہ تو کس آف لائف ہے، نہیں مال ہی مال ہے ہر طرف۔ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکلی بھی گین دا مومنٹم۔ نہیں، 70 میں ضمانتیں ضبط کرا دی تھیں پیپلز پارٹی نے لاہور میں سے۔ شیخ رشید صاحب نے سائیکل پہ اپنی موومنٹ چلائی، اپنی کیمپین چلائی تھی، اس طرح ہوا نا، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون اور جو لیفٹ کی پارٹیاں تھی سو کالڈ، وہ مل کے ان کے خلاف کھڑی تھی۔ شیخ رشید بابا سوشلزم کی بات کر رہا ہوں میں، بابا یعنی کیپیٹلزم کی بات نہیں کر رہا۔ خیر، وہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ شیخ صاحب آج کل بڑے مجاہد ہیں سر، ایسا نا مجاہد ہیں۔ تو اصل میں سمی ابراہیم صاحب جو اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو سولین اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک سولین اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کا مجھے کولیپس نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سب ہو رہا ہے، اور اس میں کسی اور کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، میں یہ کہوں کہ جناب وہ روزانہ سمی میں بیٹھ کے رو رہا ہوں ایک جگہ، اور میں کہیں کیوں رو رہے ہو بھائی، وہ جی وہ سمی صاحب آتے ہیں تو وہ روز مجھے غسل مارتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار تو منع کر دو ان کو، کہتے ہیں نہیں جی وہ مربت بھی تو کوئی چیز ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہماری جو ایک ایلیٹ ہے، جو کبھی ادھر انگلی اشارہ کرتی ہے، کبھی ادھر اشارہ کرتی ہے، اس نے کر دیا، اس نے کیا، او بھائی آپ کو تیسرا دور ان انٹرپٹڈ ملا ہے، تو آپ نے 15 سالوں میں کتنی ان روڈز عوام میں بنائی؟ کیا آپ نے جو پیسے تھے اس 3 سالوں میں وہ کیا باقی زمین پہ لگے؟ اور کس نے کہا تھا کہ ٹھیکوں میں سے پیسے پکڑو؟ سمی ابراہیم صاحب، اگر ٹھیکوں میں پیسے نہیں پکڑیں گے تو کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں وہ ایک 2-4 پنچنگ بیگ ہیں، میں ان کی اشارہ نہیں کرتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں بھی پرابلم رہے ہیں اور ہیں، اور تسی اپنا تو دسو
कौन आके आपको ये कहता है कि अब आप कुरान पाक पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं इस मुल्क के लायल रहूंगा वो और ये इसके तमाम असासों का अमानतदार रहूंगा, तो हम अमानतदार रहते हैं। तो ये समी इब्राहिम साहब जो सियासत का निज़ाम हुआ है ना यहाँ पे, उसकी वजह क्या है कि जो सियासत को आपने एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया था। तो दैट वाज के अंदर तुम मैंने आके कुटते हो, वो मेरी कमजोरी है तो कुटते हो ना। लेकिन सईद काजी जो सियासत में जिनकी पैदाइश इसीलिए हुई कि ये मनी मेकिंग मशीन थी और वो आए इसी मकसद से कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बात करेंगे? वो तो जिस मकसद के लिए आए हैं उसी के पीछे जाएंगे। तो फिर वो अवाम से ये ना कहा करें कि जमहूरियत बड़े खतरे में है, आए निकल आए मुल्क में, बाहर आके जुलूस निकालें और ये और वो करें। वाह भाई, अगर किसी गोल बोटी पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई है खुराक और दस्तरखान पर बैठे हुए, तो समी इब्राहिम साहब, वाई टू ब्लेम द पीपल? वी शुड ब्लेम द पीपल जो कि आप लीडरशिप में हैं, आप रोल मॉडल हैं, तो आप रोल मॉडल हैं कि समान प्रॉपर्टी आप बाहर बनाते हैं। पाकिस्तान के बैंकों पे आपको ये एतबार है कि यहाँ पैसे रखना इनको, यानी लेकिन बार बार हुकूमत भी तो नहीं की आती है ना, जीतते हैं ये इलेक्शंस लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, अगर आपका मैंडेट होता है। देखें ये जब भी जीत के आते हैं तब अवाम हारते हैं, इनकी जीत में अवाम की हार होती है। पर वोट तो अवाम डालती है। एक बड़ा अच्छा, कितने वोट डालती है? चलिए आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। समी इब्राहिम साहब यहाँ जितनी परसेंटेज असल वोटों की क्लेम करते हैं ना, वो पड़ती है। जो पार्टी पावर में आती है उसके कोई 9-10-12% से ज़्यादा वोट नहीं होते, ठीक है। और जब खतरा पैदा हो जाता है ना कि ज़्यादा वोट पै जाएंगे, तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती। जी, बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।